وقال علیہ الصلاۃ والسلام قل آمنت باللہ ثم استقیم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، علماء کرام، ابھی حضرت مفتی صاحب بہت وضاحت سے، تفصیل سے، بہت ہی اہم اور ضروری باتیں جو آپ کی ہماری کامیابی جن پر موقوف ہے، وہ باتیں آپ کے ہمارے سامنے آ رہی تھی۔ لگ ایسا رہا ہے کہ جلسے، جلوس اور بیان، وعظ و نصیحت یہ بھی ایک رسم بن کر رہ گئی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے مجھے، میں تو اپنی کہہ رہا ہوں۔ جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ شاید ہم جیسے بیان کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بیان کرنا ہے، آپ حضرات نیچے بیٹھے ہیں تو اسی لیے شاید آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کام سننا ہے، بس آگے کوئی کام نہیں، نہ بیان کرنے والوں کا ہے اور نہ سننے والوں کا ہے۔ یہ سب چیزیں رسم بنتی چلی جاتی ہیں، اور جب کوئی بھی چیز رسم کے درجے میں آ جاتی ہے تو اس کی وہ پھر دین نہیں رہتی ہے، وہ دین نہیں رہتی، دین کا لبادہ ہوتا ہے، دین نہیں ہوتی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی، اپنے دور میں کہی تھی، قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید، بہت پہلے کہی تھی، جب تو ابتدائی معاملہ تھا کہ مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کام رسم بن کر نہ رہ جائے، یہ مدارس اور مکاتب رسم بن کر نہ رہ جائے۔ بقول حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ کے اب دل نہیں چاہتا مدرسے میں آنے کا۔ یہ سب کیا باتیں ہیں سب؟ دارالعلوم جیسی عظیم درسگاہ، پھر حضرت آگے فرماتے ہم نے وہ منظر دیکھا ہے جب ہم دارالعلوم کی چار دیواری میں آتے تھے کہ کوئی رات کی تنہائی کے اندر کوئی کس کونے میں رو رہا ہے، کوئی کس کونے میں رو رہا ہے، کہیں اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، کہیں اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ وہ منظر ہم نے دیکھا ہے، اب ایک بھی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہ ساری باتیں تقریباً یہ بتلا رہی ہیں کہ ایک رسم رہ گئی ہے، اتنے ماحول کے اندر، اتنے یعنی یوں کہیے کہ موت سر پر منڈلا رہی ہے، کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ماحول میں ہماری مسجدوں میں کوئی تعداد نہیں بڑھی بلکہ اور گھٹ گئی، اور مدرسوں میں تو حلفیہ کہا جا سکتا ہے کہ گھٹ گئی، طلباء کی تعداد ہی گھٹ گئی۔ نہیں پڑھنا ہمیں، نہیں پڑھنا ہمیں موبائل چلانا، پڑھنا نہیں ہمیں۔ وہ طلباء جو برسیں لگا چکے تھے، اس کے بعد وہ اپنا ادھورا پن تو برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ آگے بڑھنے کے لیے ان مشفق اساتذہ کی سرپرستی میں رہنا نہیں چاہتے۔ یہ باطل کا ایک حملہ بہت پلان کے تحت جو ہوا، جس سے کوئی نہیں بچا، نہ طلبہ بچے، نہ اساتذہ بچے، نہ ائمہ بچے، نہ مسجدوں کے مقتدی بچے، کوئی بھی نہیں بچا۔ ایسا جال پھیلایا ہے کہ ہر ایک شخص متاثر ہوا ہے، باطل سے ہر ایک شخص متاثر ہوا ہے۔ اور یہیں بیچ میں یہ بات ذہن میں رکھیں، جو دل باطل سے متاثر ہو چکا ہے وہ مشکل ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے بچے، دجال کے فتنوں سے نہیں بچ پائے گا، مشکل ہے اس کا بچنا۔ خیر میرا عزیز و دوست بزرگوں، میں اپنے وقت کے اندر اپنی بات مکمل کروں گا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ان سے سوال کیا گیا مختصر نصیحت کر دیں تاکہ میں اس پر عمل کرتا رہوں، شارٹ کٹ بہت ہی مختصر بات بتلا دیں، اللہ کے رسول مختصر بات بتلا دیں، میں اس پر عمل کروں، جمع رہوں اس کے اوپر۔ تو فرمایا اے میرے صحابی، قل آمنت باللہ ثم استقیم، آمنت باللہ کہو دل کی گہرائی کے ساتھ، صرف زبان سے نہیں، ثم استقیم پھر اس کے اوپر جم جاؤ، جمے رہو اس کے اوپر۔ استقامت بغیر حالات سے گزرے ہوئے استقامت نہیں کہلاتی،
استقامت تو جب ہی سمجھی جائے گی کہ جب حالات پر آدمی اترے گا. حالات آئیں گے، اتار چڑھاؤ آئے گا، ایمان پر حالات آئیں گے، اعمال پر حالات آئیں گے. اس عمر جو جمع رہا، اپنے ایمان میں ڈگمگاہٹ پیدا نہیں کی، اعمال کرتا رہا، جیسی جیسی شریعت گنجائش دیتی رہی اس اعتبار سے عمل کرتا رہا، عمل چھوڑا نہیں اس نے، گھبرایا پریشان نہیں ہوا، باطل سے دل متاثر نہیں ہوا. اس کا نام استقامت ہے. استقامت بغیر حالات سے گزرے ہوئے استقامت ہوتی نہیں ہے. آسانیوں میں، نرم نرم گدوں پر، نرم نرم کرسیوں پر، عیش و آرام کی زندگی کے اندر اس میں استقامت نہیں ہوتی ہے. استقامت تو مجاہدے سے آدمی گزرتا ہے اور پھر اس پر وہ کھرا اترتا ہے، اس کو کہیں گے یہ اس کے اندر استقامت ہے. کھرا اترتا، پھر نہیں ہوتا، ناکام نہیں ہوتا، تو کہیں گے کہ اس کے اندر استقامت ہے. تو یہ دور جو چل رہا ہے، اس میں ہم استقامت کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ ہمارا ایمان کا کیا حال ہے؟ اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے، ہم سب بیٹھے ہیں، بڑی دھیان توجہ سے سن رہے ہیں. کیا 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 بگاڑ ہے ہمارے اندر؟ ایمانی بگاڑ بھی ہمارے اندر ہے، ایمانی بگاڑ ہمارے اندر ہے. آج کے نوجوانوں کے اندر خاص طور سے ایمانی بگاڑ ہے، ایمان میں ڈگمگاہٹ ہے، استقامت نہیں ہے. کوئی پیر کی انگلیوں میں کچھ باندھے ہوئے، کالا ڈورا باندھے ہوئے، کوئی سفید ڈور باندھا ہوا ہے، کوئی انگلیوں میں بے پناہ، دونوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنے ہوئے. جیسے قسم ہے لوگوں کی، وہ یا تو انہی میں سے ہے. وہ کوئی گلے میں کچھ لٹکائے ہوئے، کوئی زنجیریں پہنے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا. یہ تماشا بنا ہوا پورا، کان میں پہنے ہوئے. پوری شناخت ختم کر دی ایمان کی، پہچان، ایمانی آئی ڈی ختم ہے بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ، آپ کا خود کا سابقہ پڑا ہوگا، آئی ڈی کے اوپر جو نام ہوتا ہے اس کی اسپیلنگ میں ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائے تو وہ رد کر دی جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے کہ نہیں، یہ آپ کا نام صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح کراؤ، لائن لگو، خوشامد کرو، رشوتیں دو. آئی ڈی پھینک دی جاتی ہے. ہمارے ایمان کی، ہمارا ایمانی پہچان پتر جو ہے، وہ اس میں سے کتنی چیزیں ہم نکال چکے ہیں، تو ہمارا ایمان قبول کر لیا جائے گا، وہ نہیں پھینکا جائے گا. ہجے کرنے میں، اسپیلنگ کرنے میں زبر زیر ذرا سا الٹ سلٹ ہو جاتا ہے انگریزی کے اندر، تو کیا حال ہوتا ہے اس کاغذ کا؟ کسی کام کا نہیں رہتا. تو ہمارا ایمان کا اسٹیل کا ایمان ہے کہ ہم کچھ بھی پہن لیں، مرد ہو کر چاہے چوڑی پہن لیں چاہے، تو کیا اسٹیل کا ایمان ہے جو کمزور نہیں ہوگا، مضبوطی رہے گا، کچھ بھی کرتے رہیں، کتنے ہی عرفے مناتے رہیں، ایمان کمزور نہیں ہوگا، مضبوط رہے گا. اب بار بار یہ فون آ رہے ہیں، کون سی تاریخ ہے، کون سی تاریخ؟ کسی مہینے میں نہیں پوچھا کہ کون سی تاریخ ہے. جہاں کھانے کا مہینہ آتا ہے تو تاریخ پوچھتے ہیں کہ بھئی کون سی تاریخ. ابھی بھی کھانا کھاتے کھاتے ہی فون آیا تھا کہ صاحب تاریخ کون سی ہے. وہی پلانے کہ عرفے کا بھی کھانا ہے اور اس کے بعد حلوہ بھی کھانا ہے. پتہ نہیں عرفہ کیوں مناتے ہیں. بعض ساتھیوں سے بات ہوئی تو کہنے لگے صاحب ہمارے خاندان میں جو انتقال ہوا تھا اس کو مرے ہوئے میں ملانا ہے. تو میں نے کہا اب تک کہاں تھا وہ؟ کیا زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی کیا؟ جب زندہ بھی نہیں ہے اور ابھی مردوں میں بھی نہیں ملا، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، تو تھا کہاں وہ؟ پہلے تو یہ بتاؤ کہاں تھا وہ؟ تو پھر کچھ نہیں بولتے ہیں، کھجانے لگتے ہیں، کان کھجاتے ہیں. عجیب تماشا ہے. عقل سے پیدل ہے بالکل، عقل نام کو نہیں ہے. اور اس میں ماں بہنوں کا زیادہ دخل ہے، ان کا زیادہ ہاتھ ہے اس کے اندر. رسم ادا کرانے میں، رسم رواج ادا کرنے میں اور کرانے میں عورتوں کا زیادہ ہاتھ ہے. وہ اس کے اندر ایمان کی حیثیت رکھتی ہیں رسم رواج کے اندر. اور گھر کے جتنے افراد ہیں اسی کے پیچھے نیت باندھ لیتے ہیں، چاہے شوہر صاحب ہوں چاہے کوئی بھی ہو، رسم ادا کرنے میں اسی کی مانی جاتی ہے. تو اس طرح کی بیکار بیہودہ چیزیں، بے سر و پیر کی چیزیں، غیروں کے طریقے وہ مسلمان کر رہا ہے. میں ایمان پر بات کر رہا ہوں کہ ایمان میں بگاڑ ہے، ایمان میں کھوٹ ہے، ایمان میں کھوٹ ہے.
ابھی جیسا اشارہ ہوا بھی تھا، بھیڑ کی بھیڑ، شعبان کی رات جو رات آ رہی ہے اس کے اندر بھیڑ کی بھیڑ جو ہے مسجدوں میں اور بھیڑ کی بھیڑ قبرستان میں، وہ بھی اچھا خاصا ایک تماشا ہے۔ پوری امت کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، فرائض سے امت کو ہٹاؤ اور بے سر و بیر کی باتوں پر ڈال دو، چونکہ باطل جانتا ہے کہ یہ فرائض میں لگے رہے، واجبات میں لگے رہے، حرام سے بچتے رہے تو ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہماری ہمت نہیں ہوگی۔ ان کو فرائض سے ہٹاؤ، واجبات سے ہٹاؤ، حرام میں مبتلا کرو، بے سر و بیر کی باتوں میں پھنساؤ ان کو، تب جا کر یہ ہمارے قابو میں آئیں گے۔ تو آج امت کا مزاج یہی بن چکا ہے۔ بڑی تعداد ہے جو شعبان کا روزہ، نفل روزہ جو آ رہا ہے، ایک روزہ وہ رکھیں گے، اور وہی تعداد رمضان کا نہیں رکھیں گے، وہی لوگ رمضان کا نہیں رکھیں گے۔ ایسے لوگ ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ عطر لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ پوچھتے ہیں، اور فرائض واجب خود کی زندگی اتنی ہٹی ہوئی ہے کہ پہچان مشکل ہو رہی ہے کہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ یہود اور نصارہ کا لباس ہے، اسی کی شکلیں صورتیں ہیں، اور سر پر دجال کے بال ہیں، آپ کہاں سے پہچانو گے؟ پوری آئی ڈی ختم ہے، پورا پہچان پتر ہی ختم ہے۔ آج ذرا سا بچہ بال بنانے والے کی نائی کیا جاتا ہے، میں بھی بیٹھا تھا ایک روز، چھوٹا سا بچہ وہ جا کر کسی ہیرو کا نام بتاتا ہے کہ اس کی طرح میرے بال بنا دو۔ یہ خرابی یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ مرض کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ اس کے اندر یہ بات کہاں سے آ گئی کہ یہود اور نصارہ کی یا دجال کی کٹنگ جو ہے وہ ویسے جیسے بال ہمارے بنا دو؟ یہ بگاڑ ہی بگاڑ ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہے یہ۔ اگر ایسی بھیڑ کی بھیڑ قبرستان جانے کا مسئلہ ہوتا تو اللہ کے رسول اپنی امت کو نہیں بدلاتے۔ دیکھو سنت الگ ہے، حدیث الگ ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی عمل ہے، امت کے لیے نہیں ہے وہ۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، باقی ایمان والا 4 سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، وہ آپ کا مخصوص عمل ہے وہ۔ اگر قبرستان جانا کوئی سنت مؤکدہ کے درجے میں یا اور کوئی کسی اہم دینی شکل میں وہ حکم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے نہیں جاتے۔ نعوذ باللہ، کیا نبی نے دین کو چھپا لیا کیا؟ صحابہ کو نہیں بتلایا؟ چلو 1 سال نہیں بتلایا تو دوسرے سال جب شعبان کا مہینہ آیا پھر کیوں نہیں بتلایا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں گئے؟ ساری زندگی میں صرف ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ثابت ہے۔ اگر یہ امت کے لیے یہ عمل ہوتا، نعوذ باللہ، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نہ بتلا۔ حتیٰ کہ آپ نے گھر میں حضرت عائشہ کو بھی نہیں بتلایا کہ میں جنت البقیع جا رہا ہوں، آپ نے گھر میں حضرت عائشہ کو بھی نہیں بتلایا۔ حضرت عائشہ نے آپ کو ڈھونڈا ہے، اندھیرے گھر میں تلاش کرا ہے، جب آپ نہیں دکھے تو پھر آپ کو حضرت عائشہ نے تلاش کرا۔ تھوڑا بات کو سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، رسم رواج کو چھوڑیے، ختم کیجیے، کچھ عزائم ارادے یہاں سے لے کر اٹھیے۔ آپ یہ جلسے کرنے والے بھی، پیسہ خرچ کرنے والے بھی، دعوتیں کرنے والے بھی، کرایہ بھاڑا اور سارا انتظام جس نے بھی جو تعاون کیا ہے وہ کہیں یہ سمجھ کے نہ بیٹھ جائے کہ میں نے تو تعاون کر دیا بے فکر، اب مجھے بیان تھوڑی سننا ہے، مجھے عمل تھوڑی کرنا ہے، میں نے تو تعاون کر دیا، میں نے تو کھانے کا انتظام کر دیا، میں نے تو فلاں انتظام کر دیا۔ بیان عوام سنے، جس نے 1 روپیہ بھی نہ دیا وہ بیان سنے۔ ایسا نہیں ہے، عام طور پر یہی ہو رہا ہے کہ بہت بڑا تیر مار دیا ہم نے، اور بیان سے ساری چیزوں سے غافل رہتے ہیں عام طور پر۔ یہ رسم رواج ہے، خرافات ہے۔ یہ کون سا لفظ استعمال کروں میں جو بھیڑ کی بھیڑ قبرستان جاتی ہے؟ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آرڈر نہیں دیا کہ تمہیں رات میں بھیڑ کی بھیڑ وہاں چلے جاؤ، نہیں کہا آپ نے۔ کس منہ سے ہم محمد رسول اللہ پڑھیں گے؟ یہ ایمان کا بگاڑ ہے یہ۔
ایسی مسجدوں میں بھیڑ، نوافل کی، فرائض کی نہیں، نوافل کی۔ فرائض تو وہی 1 صف 1.5 صف 1.25 صف بس، وہ کا وہی معاملہ، کسی مسجد میں کہیں چلے جاؤ، اور وہی گنے چنے لوگ ہیں جو وقف ہیں، ایسا لگتا ہے یہ وقف ہے اسی کام کے لیے، باقی اور لوگوں کا کام نہیں ہے، نماز پڑھنا اور لوگوں کا کام نہیں ہے، وہی گنے چنے افراد دکھیں گے بس۔ فرض کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے، فرض نماز کے ساتھ ہمارا یہ سوتیلا پن ہے۔ آثار قیامت میں سے ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز چھوڑیں گے، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ سستی سے غفلت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، بہت سمجھ کر نماز پڑھیں گے۔ یہی تعداد جو رات میں شب قدر میں، شب برات میں بھیڑ کی بھیڑ جو مسجدوں میں نظر آتی ہے، یہی تعداد ہزاروں سینکڑوں فجر کی نمازیں ان کے اوپر قضا باقی ہیں، لیکن وہ قضا نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ڈھیر ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کی، ان کی طرف دھیان نہیں ہے، صلاۃ التسبیح کی طرف دھیان ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنا، 2 رکعت اس کی پڑھنا، 2 رکعت قبر کی پڑھنا، 2 رکعت پتہ نہیں کیا مرنے کی پڑھنا، کیا کیا 2 رکعتیں لگا رکھی ہیں جن کا ثبوت نہیں ہے۔ قبر کی روشنی کی پڑھنا، جس کی زندگی میں فرائض نہ ہو اس کی قبر میں روشنی ہوگی۔ فرض نمازیں جو ضائع کر رہا ہو، فرض زکوٰۃ جو ضائع کر رہا ہو، فرض روزے رمضان کے جو ضائع کر رہا ہو، نفل رکھ رہا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کتنے لوگ ہیں جو فجر نہیں پڑھ رہے ہیں، 8 بجے 9 بجے فجر پڑھ رہے ہیں اور اشراق برابر پڑھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی تعداد ہے اشراق کی آڑ میں فجر پڑھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں اشراق پڑھ رہے ہیں، یہ دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، یہ فجر پڑھ رہے ہیں، نام اشراق کا لے رہے ہیں، لوگ کہیں گے یہ بے نمازی ہے، اس کی آڑ میں فجر پڑھ رہے ہیں۔ جب فرائض کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور نوافل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں منع نہیں کر رہا نوافل پڑھنے کو، یہ پوری رات میں اگر ہم قضا نماز پڑھتے جو ہمارے ذمہ قضا ہو چکی ہیں تو کتنی نمازیں ہماری ادا ہو جاتی، اور ایک بوجھ جو ہمارے سر پر ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا فجر کیوں نہیں پڑھی، ظہر کیوں نہیں پڑھی، عصر کیوں نہیں پڑھی، جو ڈھیر ساری تھپیاں اور ڈھیر لگا رکھا ہم نے قضا نمازوں کا، کچھ تو کم ہوتی اگر ہم 2-4 گھنٹے ان نمازوں کو پڑھتے تو کچھ تو کم ہوتی نہیں ہوتی، لیکن شیطان نے عجیب پٹی پڑھائی ہے، قبر کی روشنی کی نماز پڑھو اور فرض نمازیں مت پڑھو، الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوانان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، الٹا معاملہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں ملوث نہ ہو۔ حضرت شیخ یونس نور اللہ مرقدہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم سے آگے ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے یہ مسئلہ معلوم کرا تھا کہ حضرت عطر لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے، تو حضرت کافی دیر تک تو بولے نہیں، اس کے بعد حضرت ایسے جھک کے بیٹھے تھے، پھر حضرت نے سر اٹھایا اور جو لوگ بیٹھے تھے ان کی طرف اشارہ کرا اور فرمایا، ایک ٹھنڈی سانس لی، فرمایا عجیب حال ہو چکا ہے امت کا، کون سی حدیث یا کون سی آیت منع کر رہی ہے کہ ادھر سے لگاؤ کہ ادھر سے لگاؤ یا کدھر سے لگاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ ایک عام چیز جس کو شریعت نے عام رکھا ہے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہو رہی، اور جن چیزوں کو پوچھ کے عمل کرنا چاہیے جو فرائض واجبات کے درجے میں امت بڑی تعداد امت کی ہٹ چکی ہے، اس کو کرنا نہیں چاہیے۔ یہ عجیب تماشا ہے امت کے ساتھ۔ تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، قبرستان کی بھیڑ، مسجد کی بھیڑ، اس پر ذرا نظر ثانی کریں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، اور جو علامتیں ہم نے اپنے زندگی سے ہٹا دی ہیں، یہود اور نصارہ کا لباس، شکل صورت، کھانا پینا، دنیا بھر کی چیزیں جو ہم نے استعمال کر لی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ دھکے کھا رہا ہے، وہ دھکے کھا رہا ہے۔ نبی کی زلفیں مبارک پسند نہیں آئی، یہود اور نصارہ کا طریقہ لباس پسند آیا، نبی کا طریقہ پسند نہیں آیا، بالوں کے اندر چال میں نبی کی چال پسند نہیں آئی۔ تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ان ساری چیزوں کو چھوڑیں، کسی صحابی کو آئیڈیل بنائیں،
کسی صحابی کو سیمپل اور نمونے کے طور پر اپنے سامنے رکھیں اور اس کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو سنواریں. بے لگام نہ چلے ہر کدھر، بے لگام نہ چلیں، کسی اللہ والے کا دامن تھام لیں تو اصلاح ہو جائے گی. ہم سدھریں گے، معاشرہ سدھرے گا. معاشرے کا بگاڑ یا سدھار جو معاشرے میں جو افراد ہیں ان پر دار و مدار ہے. معاشرے کے اندر جو افراد ہیں، مرد عورتیں بچے جوان بوڑھے یہ سب ہیں، ان کا بگاڑ یہ معاشرے کا بگاڑ ہے، ان کا سدھار معاشرے کا سدھار ہے. تو خود بھی بچے جو باتیں سامنے آئی ہیں، یہ 2-3 بھیڑوں کا میں نے تذکرہ کرا ہے، اور اپنے دوست احباب کو بھی بچائیں کہ نہیں غلط بات ہے. ہمیں اپنی قضا نمازیں پڑھنا ہے، صلاۃ و تسبیح ہمیں بعد میں پڑھنا ہے، اشراق چاشت ہمیں بعد میں پڑھنا ہے. میں کہتا ہوں اشراق پڑھنے والوں سے بھی کہ جو نمازیں قضا ہیں اگر تو پہلے انہیں پڑھو، اشراق بعد میں پڑھ لینا. کہیں حدیث اور قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ ہم سے سوال ہو کہ اشراق کیوں نہیں پڑھی، ہم سے سوال ہوگا کہ فجر کیوں نہیں پڑھی. اور ایسی بیٹھکیں، ایسے جلسے اور اس طرح کے پروگرام جس سے ہماری فجر کی نماز پر اثر پڑے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی غلط ہے کہ ہماری نمازوں میں ہم بگاسی لے رہے ہو، فجر میں اونگ رہے ہو، اٹھ نہیں پا رہے ہو، ارے وہ کہاں تھے ارے صاحب پروگرام میں تھے، جلسے میں تھے. نہیں، یہ بھی غلط ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ان تمام چیزوں کا دھیان رکھیں. باقی کھانے پینے کا جو پکوان ہے اس مہینے کے اندر جو پکاتے ہیں لوگ، میں اس سے بارے میں، چونکہ پکوان کا تعلق اس مہینے سے ہے ہی نہیں، کسی بھی طرح کے پکوان کا جو گھروں میں پکایا جاتا ہے عورتیں پکاتی ہیں، اس لیے میں اس کے بارے میں تذکرہ نہیں کر رہا. وہ تو ایک رسم رواج ہے، غلط ہے وہ. جب کوئی دل ہمارا بولے کوئی چیز کھانے کو، شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے، اس کو پکا لیں اور کھا لیں اور کھلا دیں اللہ کے بندوں کو. بس کوئی تاریخیں متعین کرنا، فلاں مہینہ متعین کرنا، یہ سب رسم رواج ہے، غلط طریقہ ہے. اور امت اس طریقے پر برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. اپنے آپ کو روکیں اور اپنے دوست احباب کو بھی روکیں کہ نہیں، ایسا ہمیں بالکل نہیں کرنا ہے. تو یہ بطور تمہید کے میں نے چند باتیں عرض کی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمیں جو کام کرنا ہے، فرائض، واجبات، سنت موقدہ، یہ نمازوں کے اندر بھی ہے. نماز بھی فرض ہے، مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور مال ہے تو حج فرض ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا روزہ فرض ہے. معلوم ہے فرض کی اہمیت، فضائل اعمال میں لکھا ہے ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے، ایک روزہ بھی چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے، ساری زندگی اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو اسے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. فرائض کی اہمیت ہی ہوتی ہے. لیکن ہم نے تو کھیل سمجھ رکھا فرائض. فرض نماز کی اہمیت ہی ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نفلیں پڑھ لے، لیکن اب فرض نماز نہیں ہے تو وہ کروڑوں نفلیں فرض نماز کا بدل نہیں ہو سکتی. ڈھانچہ ہے نہیں، عمارت ہے نہیں، اور لیپا چھاپی میں لگے ہوئے. بھائی کس چیز پر لیپا چھاپی کرو گے؟ یہ ارکان، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان ہیں، یہ کالم ہے، بنیاد ہے، ان کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے. ان کے اوپر یہ فرائض ہیں، ضروری ہیں، ارکان ہیں. اور دیوار وغیرہ جو ہے، کھڑکی، دروازے، یہ واجبات کے درجے میں آپ سمجھ لیجئے. اور پلاسٹر کو سنت موقدہ کے درجے میں سمجھ لیجئے. نوافل وغیرہ بعد میں لیپا چھاپی میں آتی ہیں. اب ہم اسی کو لیے پھر عربی کہاں کون سی دیوار کو پوتو گے؟ دیوار کا ہی پتہ نہیں تمہارا، تمہاری عمارت کی پتہ نہیں ہے، نہ تمہارا بیم کالم ہے، نہ تمہارا چھت ہے. تو یہ 2 رکعت قبر کی روشنی یہ کیا کرے گی اس میں؟ عمارت تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس، فرائض کا ڈھانچہ تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس، واجبات تو ہے ہی نہیں آپ کی زندگی میں، سنت موقدہ تو ہے ہی نہیں آپ کی زندگی میں. تو یہ نوافل کیا کریں گے اس سے؟ یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں. جب بہترین عمارت ہے، ساری چیزیں ہیں، اب اس میں بہترین رنگ روگن کر دیا، لیپ دیا اسے، پتائی کر دی اس کی، اب بہترین خوبصورت لگ رہا ہے وہ مکان، وہ کمرہ بہترین لگ رہا ہے، ٹائلس لگوا لی بہترین لگ رہا ہے.
اب کمرے کے پتہ نہیں، عمارت کے پتہ نہیں ہے، کسی میدان میں یا کہیں جنگل میں ٹائلس لگوا رہا ہے، بھائی یہ کیا کر رہا؟ کہ صاحب ٹائلس لگوا رہا ہے، بھائی یہ تو کمروں میں لگتے ہیں، گھر میں لگتے ہیں، مکان میں لگتے ہیں، تم یہاں لگا رہے؟ یہی حال ہے جو فرائض چھوڑ کے جو گھسے ہوئے ہیں ادھر، یہی حال ہے۔ جو قرب اللہ کی بارگاہ میں فرائض سے ہوتا ہے وہ کسی بھی عمل سے نہیں ہوتا، وہ کسی بھی عمل سے نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ان تمام چیزوں کا دھیان رکھیں۔ یہ مبارک راتیں جو آتی ہیں، مبارک مہینے جو آتے ہیں، مبارک وقت جو آتا ہے، بڑی قیمتی رات کی آپ کے ہمارے سامنے آ رہی ہے، لیکن بھیڑ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ رات بھر ڈیزل پیٹرول جلاتے رہیں، ادھر سے ادھر بھاگتے رہیں، شور مچاتے رہیں، اور فجر میں سستی سے ذرا سی اگر 2-4 آیتیں لمبی پڑھ دی امام نے فجر میں تو امام صاحب کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ساری رات سے ہم جاگ رہے ہیں، خرافات میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھا دی۔ دیکھا نا، پھر وہی نماز کا مسئلہ آیا تو وہاں آ کے اعتراض ہوا، اور پوری رات خرافاتیں ہوتے رہی، اعتراض نہیں ہوا۔ اور جہاں مسجد کا مسئلہ آیا، نماز کا مسئلہ آیا، وہاں اعتراض ہو گیا، ارے صاحب اتنی لمبی رکعت نہیں پڑھانا چاہیے، سوچ سمجھ کے پڑھانا چاہیے۔ امام لوگ بغیر سوچے سمجھے ہی پڑھا رہے ہیں۔ ساری سمجھ ہمارے پاس ہی آ گئی۔ عجیب تماشا بنا ہوا، ہم نے امامت بھی کی، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ آیا، اس لیے کہہ رہا ہوں میں کوئی ہوائی پھیر نہیں کر رہا۔ کس نے کہا تھا آپ سے رات بھر رونے کا، بھٹکنے کا؟ کہاں بھٹک رہے؟ کس نے کہا تھا آپ سے؟ ان چیزوں کا دھیان رکھیں میرے عزیز و دوستو بزرگوں، جو کام کرنے کے وہ کریں۔ آج کے دور کا ولی، متقی، پرہیزگار، پارسا جسے کہیں گے، وہ یہ 3 کام کر لے جیسے ہمارے اکابر کہہ رہے ہیں، فرائض، واجبات اور سنت موقدہ، یہ پابندی کے ساتھ ہر لائن میں فرائض ہوتے ہیں۔ نکاح وغیرہ کرنا بھی فرض ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ بھی فرائض کی لائن ہے، اس میں واجبات ہیں، حج فرض ہے، اس میں واجبات بھی ہیں، سب لائنوں میں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیان میں آپ نے کہا فرائض کی پابندی کر لو تو شاید ہم یہی سمجھیں کہ صرف نماز پڑھ لو بس۔ ارے ہر شعبے میں، ہر اعمال میں فرائض ہیں، فرائض کی فہرست لمبی ہے۔ ان تمام فرائض کو ادا کرو۔ مال دیا تو مال کے فرائض ادا کرو، نماز میں نماز اور جو نماز کے واجب کے درجے میں جو نمازیں ان کو ادا کرو، سنت موقدہ کے درجے میں جو نمازیں ان کو ادا کرو، روزہ فرض ہے اسے ادا کرو، اور واجبات کو ادا کرو، سنت موقدہ کو ادا کرو، جو ان فرائض کے آگے پیچھے جو سنتیں رہتی ہیں ان کو ادا کرو، اور حرام سے بچو۔ معاشرے میں بڑا بگاڑ جو ہے وہ حرام کا ہے، حرام روزی کا ہے، بہت بڑا دخل ہے حرام روزی کا۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے خطبے کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جس جسم نے حرام سے پرورش پائی ہے، جس جسم نے حرام سے پرورش پائی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج جوئے، سٹے، دنیا بھر کی چیزیں عام ہو چکی ہیں، عورتیں تک سٹے لگا رہی ہیں، سٹے لکھوا رہی ہیں عورتیں۔ اتنی بے غیرتی چھا چکی ہے، اتنی بے حیائی آ چکی ہے۔ وہ مرد کیسے ہیں جن کے گھروں میں عورتیں جو اس طرح کی بے حیائی پر اتر آئی، ان مردوں کو کیا ہو گیا؟ ان کی عقلوں کو صاف سن گیا، کیا ہو گیا؟ جو سٹے کا بازار گرم ہے، حرام ہی حرام چھایا ہوا ہے سب طرف، سود بیاج کا مارکیٹ گرم ہے، ایک دوسرے کو ٹوپی پہنانا، دھوکہ دھڑی کرنا یہ عام ہو چکا ہے، کیونکہ دجالی دور ہے یہ۔ ایسا معاشرہ، اتنا گندا معاشرہ، یہ حرام کھانے والا کتنی سجدے کرے، کتنی رکوع کرے، کتنی دعائیں مانگے، یا اللہ کہتا رہے، فَأَيْنَ يُسْتَجَابُ، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ ہماری غذا دیکھیے، انسان کے اعمال، یہ سڑی گلی اور بیکار چیزیں، حرام کے درجے کی چیزیں، سود بیاج کھائے گا اور پھر وہ عبادت کرے گا تو کیا ظاہر بات ہے اس کے جسم سے جو اعمال ظاہر ہوں گے وہ غلط ہی ظاہر ہوں گے، غلط ہی نکلیں گے، صحیح نہیں نکلیں گے وہ، کیونکہ اس کی غذا صحیح نہیں ہے، اس لیے اعمال بھی اس کے صحیح نہیں ہوں گے۔
ان چیزوں پر خاص طور سے دھیان رکھیں. ہم کیا کھا رہے ہیں, کیا پہن رہے ہیں, کہ کس مکان میں رہ رہے ہیں. یہ مکان ہمارا ہی ہے یا پڑوسی کو دبا کر بنایا ہے اس کو, گلی کوچوں کو تنگ کر کے ہم نے اس کو بنایا ہے, کسی کی زمین کو اپنے نام کر کے بنایا ہے. میرے ابا نے پورا میرے ہی نام کر دیا ہے, اب باقی بہن بھائی پریشان ہو رہے ہیں. بس اب میرے پاس تو وصیت ہے گی, ابا نے مجھے کو دے دیا سب. علماء کے پاس جاتے ہیں اس وصیت کو لے کر, وہ سمجھاتے کہ نہیں بھائی اس میں آپ کے بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہے. ایک اشارہ کر رہا ہوں, اس طرح کی ڈھیر ساری چیزوں میں اس وقت ہم مبتلا ہیں. نہیں یہ تو ہمارے نام ہے, یہ تو ہمارے نام ہے. غوثیہ بالحرام, حرام مکان میں رہ رہا ہے, حرام پہن رہا ہے, حرام کھا رہا ہے, جو سٹے کا کھا رہا ہے, قرض میں ڈوبا ہوا ہے, ڈھیر سارا قرض سر پر لدا ہوا ہے. مقروض کی بخشش نہیں ہے, جو قرض میں ڈوبا ہوا اس کی بخشش نہیں ہے. چاہے سرکاری قرضہ ہو, چاہے بیوی کے مہر کی شکل میں قرضہ ہو, چاہے کسی اور سے ہم نے ہاتھ ادھار قرضہ لیا ہو, قرضہ بہت بڑی بلا ہے, بہت بڑی مصیبت ہے یہ قرضہ. اب سموں کے اندر سموں چل رہا ہے ماں بہنوں کے درمیان, آپ کے ہمارے گھروں میں چل رہا ہے. ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے, ہماری حیا شرم ختم ہو چکی ہے. عورتیں اجنبی مردوں سے باتیں کر رہی ہیں, اسی سموں کی لائن سے لین دین ہو رہا ہے, قسطیں ادا نہیں ہو رہی ہیں, عزتیں نیلام ہو رہی ہیں, داؤں پر عزتیں لگی ہوئی ہیں. اور کون سی بے حیائی کا انتظار ہے؟ کیسے معاشرہ سدھرے گا یہ؟ میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, نوجوانوں, رحم کرو اپنے اوپر, اپنے اہل و عیال پر رحم کرو. ان کو بچا لو, دجالی فتنوں سے بچا لو, دجالی ماحول سے بچا لو ان کو. ہم سوچیں گے صاحب ہم تو ایمان والے ہیں, دجال کیا کرے گا ہمارا؟ علماء نے لکھا ہے قرآن حدیث کی روشنی کے اندر 70,000 تو مدینے اور اطراف مدینہ سے دجال کا ساتھ دیں گے. 70,000. مدینہ بڑی محبت سے ہم اس کا نام لیتے ہیں, لینا چاہیے. وہاں کے اور وہاں کے اطراف کے لوگ 70,000 کی تعداد میں دجال کے باطل کے ساتھ ہوں گے. تو پھر ہمارا کیا کدھر شمار ہوگا؟ میں اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم سوچ رہے ہوں گے ہم دجال کی طرف کیسے ہاں کر لیں گے. ارے ہاں تو کر چکے ہم, اس کی ہاں تو کر چکے ہم. باطل کا روب دل میں بیٹھ چکا ہے, ہر ایک اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لے. باطل کا روب دل میں بیٹھ چکا ہے, جو چاہے اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لے. باطل سے مرعوب ہونے والا وہ صحیح معنوں میں خدا سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. وہ نمازی ہو سکتا ہے, وہ حاجی ہو سکتا ہے, وہ روزہ رکھنے والا ہو سکتا ہے, وہ عمرہ کرنے والا ہو سکتا ہے, وہ ٹوپی پجامے اور داڑھی والا ہو سکتا ہے, لیکن اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ باطل سے ڈر رہا ہے. اللہ والوں کے لباس میں ہو سکتا ہے وہ, لیکن وہ اللہ سے ڈر رہا نہیں ہو سکتا ہے. جب تک باطل سے ڈرے گا اللہ سے ڈرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سے جو ڈرے گا تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے نہیں ڈرا پائے گی. یہ طے شدہ بات ہے, دونوں چیزیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہوں گی. ہم تو اللہ سے بھی ڈرتے ہیں صاحب, اور فلاں صاحب سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ اس کی چائے پی رکھی ہم, اس کی بھی بات ماننا پڑتی. ڈر تو ایک ہی ذات کا ہونا چاہیے بس. ہر کے ترسد از حق و تقوی گزیر, ہر کے ترسد از حق و تقوی گزیر, ترسد از وے جن و انس و ہر کے دین. ایمان والی کی تو یہ شان ہونا چاہیے, جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی طاقت اسے نہیں ڈرا سکتی. جو دیکھتا ہے وہ مرعوب ہو جاتا ہے. جب باطل کے بڑے بڑے سپر پاور حکومت کے ایلچی اور وہاں کے قاصد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے, حضرت عمر کو جب دیکھا انہوں نے, شکل صورت کو دیکھا, تو باطل گھٹنوں کے بل گرا ہے. ابھی بات چیت بھی نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا. حضرت عمر نے کوئی بات چیت بھی نہیں کری, ابھی باطل کانپنے لگا. آج بھی باطل حضرت عمر کے نام سے کانپتا ہے.
لیکن ہم نے اللہ سے ڈرنا ہی نہیں سیکھا. یہ ایک کسوٹی ہے، یہ تھرمامیٹر ہے. یہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھ لیں. اگر ہم باطل سے ڈر رہے ہیں تو ابھی ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. نہیں ہوئے ابھی، کوشش چل رہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، حرام غذا سے اپنے آپ کو دور رکھیں. حرام سے، حرام کھانا ہی نہیں ہوتا، حرام پینا بھی ہوتا ہے. زہریلی چیزیں کھائی جا رہی ہیں، نشے کی چیزیں کھائی جا رہی ہیں، پاؤڈر پیے جا رہے ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، جوانیاں برباد ہو چکی. سینکڑوں واقعات ہیں، ہمارے پاس فون آتے ہیں، لڑکے کی شادی ہو گئی اور وہ شادی کے قابل نہیں ہے. اب وہ لڑکی والا بیچارہ پریشان ہے. وہ ہزاروں لاکھوں روپے اس نے لگائے اور لڑکی واپس گھر آ کر بیٹھ گئی. ساری جوانی اس نے برباد کر دی گندے ماحول میں رہ کر. نوجوانوں کی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے، وہ زہریلی چیزوں کو کھاتے بند نہیں ہو رہے، منہ بند ہو گئے، منہ کھل نہیں رہا ہے. کھانے کا لقمہ دھکایا جا رہا ہے، چمچ سے ڈالا جا رہا ہے، لیکن زہر کھاتے بند نہیں ہو رہے. یہ کس کی اولاد ہے؟ کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ہم اپنی بات اپنے گھر میں ہی کر رہے ہیں. کیوں نہیں سمجھایا جا رہا ان کو؟ آج زہریلی چیزیں کتنی استعمال ہو رہی ہیں. اتنا خرچ تو کھانے پینے پر نہیں ہو رہا ہے جتنا خرچ جو فضولیات پر ہو رہا ہے. یہ بگاڑ ہے آپ کے ہمارے معاشرے کا. نوجوان طبقہ بڑی تعداد میں شراب کا عادی ہو چکا ہے، نشے کی پڑیاں جو ہوتی ان کا عادی ہو چکا ہے. یہ قوم برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. کون اس کے لیے آنسو بہائے گا؟ کون ان کو سمجھائے گا؟ تباہی بربادی پھیل رہی ہے. ہر ایک کو اپنی اولاد کی فکر ہونا چاہیے. تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ معاشرے کا بگاڑ ہے. قرضے پر بات چل رہی تھی، قرضہ نہ لیا جائے، روکھا سوکھا کھا کر گزارا کر لے، قرضہ نہ لے. اور سود بیاج پر تو بالکل نہ لے. بہت بھیانک سزا ہے سود بیاج والے کی. بلکہ مقروض اگر مر گیا، قرضہ ادا نہیں ہوا، اس کی بڑی بھیانک سزا ہے. حمیم اور جہیم کے درمیان، جہنم کے اندر گرم پانی اور گرم آگ کے درمیان ایک آگ کے صندوق کے اندر مقروض کو بند کر دیا جائے گا اور وہ اس میں بھاگا پھرے گا بڑے صندوق کے اندر، موت کو پکارے گا، حیران پریشان ہوگا. ہائے بربادی، ہائے بربادی. اتنی بھیانک سزا ہوگی کہ جہنم والے بھی دیکھیں گے یہ کون ہے، یہ کون سی بیماری میں مبتلا ہے. آج تو قرضہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہو چکا. جیب میں ہے پھر بھی ادھار لے رہے ہیں، جیب میں ہے پھر بھی ادھار لے رہے ہیں. دنیا بھر کے کارڈ بنوا رکھے ہیں. ساری دنیا غریب ہو چکی، مالدار ایک بھی نہیں ہے. سب لائن لگی ہوئی ہے راشن کارڈ لے کر، سارے بھکاری بن گئے. دنیا بھر کے دھت کرم کر کے وہ کارڈ بنوا لی. جائز ہو یا نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. کسی بھی طرح کی کمائی ہو، آنے دو بس. تو اس طرح کی چیزیں یہ نقصان دہ معاشرے کا بگاڑ ہے. ظاہر بات ہے جس طرح کی غذا استعمال کرے گا وہ کیا نیک عمل کرے گا، وہ کیسے معاشرے میں سدھار آئے گا اس سے. تو قرضے کی بلا سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ بربادی ہے یہ. اس کے بعد جب قرضہ ادا نہیں ہوتا، زمینیں بکتی ہیں، مکان بکتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے جب قرضہ ادا نہیں ہوتا. مجھ سے زیادہ آپ اس کو جانتے ہو. ایسے ایک جو بگاڑ آپ کے ہمارے معاشرے کے اندر ہے، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، گندی حالت میں رہنا، بغیر نہائے دھوئے کی حالت میں رہنا. ہم ہوں یا ہمارے گھر کی ماں بہنیں ہوں، عام بات سب سے کہی جا رہی ہے. یہ اس کو بھی بڑا بھیانک مرض ہے. مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا کہ چند خبریں ہیں اور ان کو عذاب ہو رہا ہے. اس میں سے ایک خبر وہ بھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے معلوم کر کے بتلایا کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ناپاکی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. وہ بھی تھا اس کے ساتھ. حمیم اور جہیم، جہنم کے اندر جو گرم پانی اور گرم آگ کے درمیان یہ پیشاب سے احتیاط نہ کرنے والا، ناپاکی کی حالت میں رہنے والا، اس شخص کی آنتیں باہر ہو جائیں گی جہنم کے اندر.
اور یہ چکر لگائے گا دامن کے بیل کی طرح، جیسے لمبی رسی سے کسی کو کھوٹے سے باندھ دیا ہو اور وہ چاروں طرف چکر لگاتا پھر رہا ہے، اور بری طرح سے چیخے گا، چلائے گا، جہنمی پریشان ہو جائیں گے۔ کون بد نصیب ہے یہ جس کو اتنی سنگین سزا دی جا رہی ہے؟ آج امت میں ساری چیزیں عام ہو چکی ہیں، احتیاط ہی نہیں برتا جاتا پاکی ناپاکی کی طرف سے، جبکہ ہمارا مذہب تو آدھا مذہب تو پاکی پر ہی دار و مدار ہے اس کا، الطہور شطر الایمان، اور اس کے بعد ہمارا یہ حال ہے۔ ایسی جو ایک مرض موبائل کے ذریعے یا ویسے جو آپ کے ہمارے درمیان ہے، نوجوانوں کے درمیان ہے، غلط باتیں، بے حیائی کی باتیں، شریعت کے خلاف باتیں، ان کو دیکھنا، پڑھنا، سننا، خوش ہونا، لطف اندوز ہونا، اور دوسروں کو شیئر کرنا، دوسروں کو بتانا، حتیٰ کہ کئی کو حیا شرم جن کو نہیں ہے، میاں بیوی کی جو آپسی کی باتیں، ان کا جو آپسی کا مخصوص عمل، اس کو اپنے دوستوں کو بتلا رہے ہیں صبح، اور بڑے لطف اندوز ہو رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ اس طرح بے حیائی کی، گناہ کی باتوں سے لطف اندوز ہونا، خوش ہونا، ایسے شخص کو بھی بہت بھیانک عذاب دیا جائے گا قیامت کے روز، جہنم کا عذاب دیا جائے گا قیامت کے روز، اس کو بہت سخت عذاب ہوگا۔ یوں فرمایا کہ اس کے منہ سے رعد اور پیپ نکل رہا ہوگا جہنم کے اندر، رعد اور پیپ منہ سے نکل رہا ہوگا، رعد اور پیپ کی نالی بہ رہی ہوگی۔ یہ بے سر و پیر کی باتوں پر، بے حیائی کی باتوں پر خوش ہوتا تھا اور دوسروں کو بھی شیئر کرتا تھا، یہی اس کا مشغلہ تھا۔ ایسی بیٹھکوں سے، ایسی گندی چیزوں سے، ایسے پروگرام جو موبائل کے اندر ہو یا ویسے اس سے ہٹ کر ہو، ایسی چیزوں سے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، اپنے آپ کو دور رکھیں ان چیزوں سے۔ ہمارے معاشرے کے بگاڑ میں ایک بگاڑ غیبت بھی ہے، جس سے تو بہت کم ہے کہ اس سے لوگ بچے ہوں، غیبت سے بہت کم معاملہ کہ جو بچے ہوں۔ کتنا بھیانک، کتنا سنگین جرم ہے یہ غیبت۔ قرآن حدیث میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اس غیبت کرنے والے کو قیامت کے روز جو عذاب دیا جائے گا، بعض روایت میں جو آیا ہے، یہ جہنم کے اندر وہ حمیم اور جہیم کے درمیان، گرم پانی اور گرم آگ کے درمیان یہ ڈولے گا اور اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، نوچے گا بری طرح سے، اپنے جسموں کو نوچے گا اور بری طرح سے چیخے گا، چلائے گا کہ جہنم اس کی طرح متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ کیا بلا ہے، کیا مصیبت ہے یہ۔ آج کتنی غیبتیں ہو رہی ہیں، کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ ہم اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بچوں کو، اپنے اپنے ماتحتوں کو ان تمام باتوں سے، برائیوں سے منع کریں جس سے معاشرہ گندا ہو رہا ہے، بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، بھاری کپڑوں کا چلن اور رواج ہو چکا ہے، ماں بہنیں کپڑے پہننے کے بعد بھی برہنہ ہے، کپڑا ایسا ہے جو بدن چھپا نہیں پا رہا ہے، سطر کا کام نہیں کر پا رہا ہے، اسی کپڑوں میں زندگی بسر ہو رہی ہے، روپٹہ سر پر نہیں ہے، ڈھیر ساری برائیاں۔ اور اب تو موبائلوں پر کوئی بھی چیز، ایک مرض یہ بھی پیدا ہو گیا ہے، موبائلوں پر کوئی بھی چیز ان کو پوچھنا ہے، موبائلوں پر کچھ انہوں نے لکھا اور ادھر سے جواب آ گیا، کس نے جواب دیا، جائز ناجائز، صحیح غلط، اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم نے تو موبائل سے پوچھ لیا۔ یہ علماء سے امت کو کاٹا جا رہا ہے کہ یہ امت علماء سے دور ہو جائے، تو ہم نے تو موبائل میں معلوم کر لیا، ہم نے تو موبائل میں دیکھ لیا فلانی چیز، اب کیا ضرورت ہے علماء سے پوچھنے کی۔ یہ عورتیں بڑی تعداد کے اندر، مارکیٹوں کے اندر، دکانداروں سے بڑی تعداد میں جو گھنٹوں وہاں باتیں کر رہی ہیں، کپڑے وغیرہ خریدے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں، کیا ان عورتوں کے گھر میں مرد نہیں ہے، ان کے بھائی نہیں ہیں، ان کے شوہر نہیں ہیں، ان کے والد نہیں ہیں، ان کا کوئی ہوشیار بچہ نہیں جس کے ذریعے سے یہ سامان مارکیٹ سے منگا لیں گے، جو خود بخود جو ہے بے حجاب ہو کر گھونگھٹ وغیرہ سب ختم کر کے اور ایک دکاندار سے بات ہو رہی ہے اور بڑے اچھے لچھے کے ساتھ انداز، بڑے خوشنما لب و لہجے کے اندر بات ہو رہی ہے۔ یہ ساری حیا شرم ہماری کہاں چلی گئی ہے؟
میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ معاشرے کی چند چیزیں، 4-5 چیزیں جو میں نے بتلائی، یہ معاشرے کا بگاڑ ہے۔ سب سے پہلے میں نے بات شروع کری تھی ایمان کا بگاڑ، ایمان میں بگاڑ، ایمان میں ڈگمگاہٹ۔ ابھی یہ ہنگامی نکاح ہوئے، کتنے فون آئے کہ صاحب بدعت تو ہوئی نہیں، 40 دن گزر جائیں گے کہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ایمان والا کر رہا ہے۔ اوپر سے کہتے ہیں ہم مدارس والے، ہم دعوت والے، ہم فلانے والے۔ ارے ہمیں کسی بھی چیز کی ہوا نہیں لگی، نکاح کیسے ختم ہو جائے گا؟ کوئی کہہ رہا کہ صاحب وہ رخصتی نہیں ہوئی تو تھوڑی دیر کے لیے لے جائے، شوہر کا گھر دکھا لا، واپس لے آئیں گے۔ عجیب تماشا، یہ ہمارے ایمان کی سطح ہے، یہ ایمان کی سطح ہے۔ اب اس کے اوپر ہم اعمال کی بنیاد رکھیں گے تو کہاں جائے گی؟ کدھر جائے گی؟ گرنا ہے، بیکار برباد ہونا ہے اسے۔ میں نے اشارہ کرا، اس طرح ڈھیر ساری چیزیں معاشرے میں مل جائیں گی۔ کتنے دن بعد رخصتی کرنا ہے، نکاح کب ختم ہو جائے گا؟ کیوں ختم ہوگا نکاح؟ باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں ایجاب قبول ہوا ہے، کیسے ختم ہوگا؟ جب ختم کریں گے جب ہی ختم ہوگا، اس سے پہلے کیسے ختم ہو جائے گا؟ یہ ساری چیزیں گھروں سے، عورتوں کا ذہن، ان کے اندر تعلیم کا نہ ہونا، قرآن حدیث کی تعلیم سے دور ہونا، اسلامی معاشرے سے، اسلامی تہذیب سے دور ہونا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر یہ خرافاتیں پیدا کر رہی ہیں۔ اس لیے ہم اپنے گھر کی سخت نگرانی رکھیں، اپنے گھروں میں تعلیم، قرآن حدیث کی تعلیم، قرآن حدیث کے حلقے، قرآن حدیث کی کلاس ہمارے گھروں کے اندر ہو۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں اپنے گھروں کے اندر، اور اپنے بچوں کی سخت نگرانی کریں، اپنے گھر کی نگرانی کریں۔ یہ بے حیائی، بے شرمی گھروں میں داخل نہ ہو، اور یہ بچہ بچی جوان ہو جائے، وقت پر ان کی شادی کر دیں۔ یہ سارے یہ تینوں کام نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں بہت سخت بگاڑ ہو رہا ہے۔ وقت پر شادی نہ ہونا، گھر کی نگرانی نہ ہونا، اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم نہ دینا، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جس سے ہمارا معاشرہ اور ہمارا گھر اور ہمارا محلہ تباہ برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس پر دھیان دیں۔ آپ کا ہمارا جلسہ کامیاب ہے، آپ کا ہمارا بیٹھنا کامیاب ہے۔ ہمارے اکابر علماء کو ہم نے یہاں بلایا بڑے عقیدے اور محبت کے ساتھ، ہم ان کی باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ صرف ڈاکٹر سے دوا لکھوا کے، دوا جیب میں رکھ کے گھومتے پھرنے سے آج تک کسی کو شفا نہیں ملی ہے۔ ان چیزوں کو استعمال کریں گے عملی طور پر، جو ہمارے اکابر بتلا رہے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ اب دیر کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ ایمرجنسی کا ٹائم ہے۔ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، صرف حجاب کا مسئلہ نہیں ہے، صرف 3 طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، صرف مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ سمجھ لو اس بات کو اچھی طرح سے، اب ٹائم نہیں ہے دیر کرنے کا۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کے ایمان کی فکر کریں۔ یہ ہلکا پھلکا ایمان جو جیسا میں نے ابھی اشارہ کرا، جو ایسی رسومات میں الجھا ہوا ہو، وہ دجال کے فتنے سے نہیں بچ پائے گا۔ یاد رکھیں اس بات کو، اللہ کو گواہ بنا کر ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ میرے عزیزوں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اعمال کی فکر کریں، اللہ سے رابطہ مضبوط کریں، باطل کا ڈر ہمارے دلوں میں نہ ہو، اس سطح تک ہم آ جائیں، اللہ کا ڈر ہو، نمازیں وقت پر ادا ہو رہی ہو، روزے وقت پر رکھے جا رہے ہو، زکوٰۃ ادا ہو رہی ہو، برائیوں سے اور حرام سے بچا جا رہا ہو، اس سطح پر ہمارا ایمان آ جائے تو امید ہے اللہ کی ذات سے، بہت امید ہے کہ ہم یہ ادھر ادھر کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت کریں گے اور ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا وقت ہو گیا، اس لیے میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔